کائنات کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں عزادار بھی بستے ہیں ذکر اہل بیت کا۔ جہاں تک کائنات ہے، ہم نہیں جانتے کہ کہاں کہاں تک کائنات ہے، کیونکہ بے شمار کہکشائیں ہیں، کہکشاؤں میں الگ دنیا بستی ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان میں الگ دنیا بستی ہے، ہم نہیں جانتے۔ 18,000 جنس ہے جو ذکر اہل بیت کرتی ہے، عزاداری مظلوم کربلا کرتی ہے۔ تو دنیا کے ہر کونے میں بھی عزاداری، کائنات کے ہر کونے میں بھی عزاداری۔ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا نگر، کوئی ایسا قصبہ، کوئی ایسا شہر نہیں جہاں عزاداری مظلوم کربلا نہ ہو۔ لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ نہ عزادار ہے، نہ مظلوم کربلا کی عزاداری ہے، نہ ذکر اہل بیت ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے، آپ حیران ہو رہے ہیں کہ ایسی جگہ کون سی؟ تو میں بتاتا ہوں، اس جگہ کا نام، اس علاقے کا نام جہنم ہے، جہاں نہ عزادار ہے نہ ذکر اہل بیت، کیونکہ جہنم جگہ ہے ظالموں، دشمنان اہل بیت، ورنہ پوری کائنات کے گوشے گوشے میں ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے اور عزاداری مظلوم کربلا بھی۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں صلوات۔ میں ایک مثال دے کر آگے بڑھوں گا کہ یہ سامنے آم کا درخت ہے۔ اگر اس آم کے درخت کی نسل عام طور پر دیسی جیسے ہوتی ہے، دیسی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو قلم لگوائیں گے۔ قلم کروانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ آم کا درخت قلمی بن جائے گا، جیسے کوئی چونسے کی قسم ہوتی ہے، دوسری کی قسم ہوتی ہے، اچھا آم بن جائے گا۔ تو جو موجود تھے، قلم لگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، انہیں تو پتا ہوگا کہ یہ پہلے دیسی تھا، اب یہ قلمی بن گیا۔ لیکن جو بعد میں پیدا ہوں گے یا بعد میں اس جگہ پہ آئیں گے تو انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس آم کی پہلے کیا حیثیت ہے۔ وہ یہی دیکھیں گے اور سمجھیں گے، سوچیں گے کہ یہ درخت قلمی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اس سے پہلے اس کی کیا حالت ہے۔ تو اسلام ایک درخت کی طرح ہے جسے رسول خدا لائے، اس اسلام کے درخت کو پانی دیتے رہے، اس کی خدمت کرتے رہے۔ جب وہ بڑا درخت بن گیا تو کچھ دشمنان اسلام کے دشمنوں نے اس کی ایک ٹہنی کاٹ کر اس پر قلم لگانے کی، بلکہ قلمیں 2-4 تو لگا ہی دی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ٹہنی کاٹی رسول خدا کے بعد میں آنے والوں، تراویح کی ٹہنی، ایک اچھی ٹہنی کاٹ کر وہاں پہ بدعت کی ٹہنی لگا دی، تراویح، نماز تراویح پڑھا ہے بدعت، کہتے بھی ہیں کہ یہ بدعت ہے پر اچھی بدعت، تو قلم لگا دی اسلام کے درخت پر تراویح، پھر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی قلم لگا، پھر شراب کو حلال کرنے کی خاطر اس کی ٹہنی اچھی کاٹ، جہاں شراب حرام تھی وہاں ٹہنی کاٹ کر وہاں پہ قلم لگا دی کہ نہیں شراب حلال ہے۔ بہن سے بھائی کا نکاح جائز ہے۔ یہ کلمے لگانے کی کوشش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا نام مراد سامنے آیا۔ بنو امیہ کا وہ فرد تھا، یزید ابن معاویہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا میں اس اسلام کے درخت کا سرے سے ہی قلم کر کے نہ اس کو چینج کر دیتا۔ اس نے جو نماز کا طریقہ تھا وہ ختم کر دیا، جو وہی جبرائیل لے کے آتا تھا اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی کہ کوئی وہی آئی ہی نہیں۔ فرشتے کا ذکر تھا، اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی کہ کوئی فرشتہ ہی نہیں آیا۔ بنو ہاشم کا یہ ڈھونگ تھا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، بس حکومت کی خاطر انہوں نے سازشیں رچی اور یہ ڈگوسلا بنا دیا۔ یزید نے کہا بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس نے پہلے فتویٰ خریدا، وہاں جو مفتی تھے شام میں، کوفے کا مفتی تھا قاضی شریح نہیں، اس سے فتویٰ لکھوایا کہ بہن سے نکاح کا فتویٰ۔ اس نے پیسے لے کر لکھ دیا، کسی نے پیسے لے کر لکھ دیا فتویٰ، کسی نے موت کے ڈر سے لکھ دیا۔ پھر سب نے کہا کہ ہم نے تو لکھ دیا لیکن پوری
کائنات میں اس فتوے پر عمل کسی نے نہیں کرنا جب تک حسین نہ لکھ دے۔ تو یزید نے کہا حسین کیسے لکھ دے گا، وہ تو بانی ہے، اس اسلام کا بھی نگران ہے، اسلام کے درخت کا نگران ہے، وہ کیسے لکھ دے گا؟ تو انہوں نے ایک سازش کے تحت ایسے لکھا خط یزید نے حسین علیہ السلام کے نام کہ اے حسین ابن علی، میں نے گھر میں ایک درخت لگایا ہے، اسے میں نے خود پانی دیا ہے، خود پرورش کی ہے اس کی، تو کیا میں اس درخت کا پھل کھا سکتا ہوں؟ ایک طریقے کے تحت اس نے فتویٰ لکھوانا چاہا، یعنی اس کی پرورش میں نے کی۔ تو اس نے لکھنا یہی تھا کہ بیٹی یا بہن، اس کا مقصد یہی تھا۔ تو مولا حسین تو بہت بڑے عالم ہیں، اللہ نے انہیں علم پہلے دیا، بعد میں دنیا میں بھیجا۔ مولا حسین کو یہ کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ تو مولا حسین نے نیچے لکھا کہ تو اس پھل کو کاٹ، اگر اس پھل سے خون نکلے تو تو استعمال نہیں کر سکتا، اگر پانی نکلے تو استعمال کر سکتا۔ تو یزید ناکام ہوا اس سازش، پھر اس نے بیعت کا دعویٰ کیا۔ بہانہ تھا، اسے پتہ تھا کہ میری بیعت مولا حسین نہیں کر سکتا۔ تو اس اسلام کے درخت پر بے شمار کلمے لگا دی یزید۔ تو کسی کی ہمت نہ ہوئی، کسی کی ہمت بھی نہ ہوئی کہ یزید کو روک سکتا اور اسلام کے اس درخت کی حفاظت کر سکتا، کہ اسلام کے درخت کی حفاظت کرے۔ اس پر گندی گندی بدعتوں کی کلمے لگ رہی، بعد میں آنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ اسلام کیسا ہے۔ بعد میں آنے والوں کو بس یہی پتہ چلنا ہے کہ ٹھیک ہے، بہن سے بھائی کا نکاح بھی جائز ہے، بیٹی سے بھی جائز ہے، کچھ بھی کرتے رہو، شراب بھی حلال ہے، جوا بھی حلال ہے۔ بعد میں آنے والوں کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس نے اسلام کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی۔ پھر مدینے سے حسین ابن علی کھڑے، انہوں نے کہا کہ اس درخت کی حفاظت پہلے میرے نانا کرتے تھے، پھر میرے بابا علی کرتے تھے، پھر میرے بھائی حسن کرتے تھے، اب میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اسلام کے اس درخت کی حفاظت میں اپنی جان دے کر کروں گا۔ قیام کیا انہوں نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کا قیام ٹھیک نہیں تھا، معاذ اللہ، امام حسین نے یہ قیام اچھا نہیں کیا، یزید کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بغاوت ہے۔ برادر اسلام ایک لین بندہ ہے، انڈیا کا رہنے والا، اس نے کہا تھا ٹی وی پر کہ امام حسین کی یہ جنگ سیاسی جنگ تھی، حکومت کے لیے جنگ تھی، یہ اسلام حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی۔ اس خبیث نے مولا حسین کی ذات پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے رسول خدا پر حملہ کیا، کیونکہ مولا حسین تو رسول خدا کی گود میں پلے بڑے، اور مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے 6 ماہ اپنی خوراک، پہلے 6 مہینے جو ہوتے ہیں اپنے نانا کی زبان چوس کر حاصل کرا، اور رسول نے فرمایا ہر کوئی اس حدیث مبارکہ کو مانتا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، ہر بندہ اس حدیث کو مانتا ہے۔ تو برادر اسلام نے مولا حسین پر حملہ نہیں کیا، بلکہ رسول خدا پر اس نے حملہ کیا۔ اگر اسے مولا حسین، اگر اسے رسالت سمجھ میں آئی ہوتی تو پھر امامت سمجھ میں آتی، ان کو توحید بھی سمجھ میں نہ آئی، اس نے یہ حملہ مولا حسین کی ذات پر نہیں کیا۔ بھلا یہ کیسے بھول گیا کہ مولا حسین اگر سیاست یا حکومت کی جنگ کے لیے جاتے تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتے۔ بندہ جنگ کے لیے کوئی بھی جائے تو فوج لے کے جاتا ہے، 15 سے 20 دن کا علی اصغر ہے اسے ساتھ لے کے جا رہا ہے، معصومہ سکینہ ہے اسے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اپنے حرم اپنی بہنوں کو لے کے جا رہا ہے۔ یہی سیاست کی جنگ ہے، یہی حکومت کی جنگ ہے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اعتراض کرتے ہیں کہ مولا حسین کا قیام ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی زبان کو معطل کریں۔ اگر یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں قیام مولا حسین، اگر یہ اس آیت مبارکہ کو مان لیتے جو سورہ شورا میں ہے، رسول خدا کو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، یہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نا آ کے بار بار کہ ہم سے اجر رسالت مانگ،
آپ نے رسالت کا بہت بڑا کام کیا، ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، ہمیں اسلام جیسا بہترین دین دیا، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جا رہے ہو، ہم سے کچھ مانگو، ہم سے کچھ اجر مانگو۔ تو رسول خدا بار بار یہی فرماتے کہ میں آپ لوگوں سے اجر نہیں لیتا، مجھے اللہ اس کا اجر دے گا۔ لیکن بعد میں اللہ نے خود فرمایا، اے رسول، یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں بار بار آتے ہیں، آپ ان سے کہنا کہ میں اجر رسالت اور کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے اقربا، میری اہل بیت کی مودت، میری اہل بیت کی مودت۔ اگر یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جلوس مجالس عزا مظلوم کربلا پر، ان کے قیام پر اعتراض کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اس آیت کو مانتے تو اعتراض نہ کرتے بلکہ ہمارے ساتھ مل کر عزاداری کرتے۔ یہ اس آیت مبارکہ کو نہیں مانتے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میری اجر رسالت یہی ہے، میں یہی اجر مانگتا ہوں رسالت کا کہ میرے اقربا، میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ تو لوگوں نے کیا ایسے مودت کی؟ کتنے مظالم ڈھائے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر رسول خدا فرماتے کہ میری اہل بیت کے ساتھ نفرت کرنا تو پھر بھی اس سے زیادہ مظالم نہ ڈالنا۔ ایسے ہیں۔ اب یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں قیام حسین پر، مجالس عزا پر، کہتے ہیں جی پابندی لگاؤ شیعوں پر، یہ اپنے اپنی امام باڑا وچ چلے جائیں۔ خادم رضوی پنجابی زبان وچ کہتے ہیں کہ یہ جی شیعہ نو چاہیے کہ امام باڑے چلے جاؤں، یہ باہر نام امام باڑے چلے جاؤں۔ ایسے لوگ منکر حسین، دشمن حسین ہیں، انہوں نے اجر رسالت ادا نہ کیا، اجر رسالت بالکل ادا نہ کیا، کم سے کم اس ملک کی مٹی کا حق تو ادا کرتے کہ اس ملک کو بنانے والے شیعہ ہیں۔ تاریخ ہندوستان کتاب ہے، مختلف تعارف کراتا چلوں۔ تاریخ ہندوستان کتاب ہے جس میں لکھا ہے لکھنؤ میں قائد اعظم کا دادا رہتا تھا، انڈیا میں لکھنؤ میں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہے۔ قائد اعظم کا دادا بہت پریشان تھا، عمر گزرتی جا رہی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے یہاں ایک خادمہ کام کرتی تھی جو مومنہ تھی۔ اس نے قائد اعظم کی دادی سے کہا کہ ابھی 10 محرم آنے والی ہے، شیعہ حضرات امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ذوالجناح بنائیں گے، اس کی جا کے زیارت کرنا، اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں رکھ کر دعا کرنا۔ اگر آپ کو اس گھوڑے کی دعا سے، اس کی منت سے بیٹا نہ ہوا تو مجھے سزا بھی دینا، ملازمت سے بھی نکال دینا۔ فاطمہ نے کیوں چیلنج سے کہا؟ وہ جانتی تھی کہ جس کا یہ گھوڑا ہے اس حسین نے راہب کو 7 بیٹے دیے، تو یہ قائد اعظم کی دادی کو ایک بیٹا بھی نہیں دے۔ تو اس بی بی نے منت مانی، دوپٹہ رکھ کر دعا مانگی تو اللہ نے بیٹا دیا، جس کا نام جنہا پنجا رکھا گیا۔ یہ پہلا نام ہے جو ذوالجناح کے نام سے رکھا گیا۔ پھر اس کا بیٹا قائد اعظم ہوا۔ قائد اعظم پکا شیعہ اثنا عشریہ تھا۔ یہ محرم کے ایام میں تمام سرکاری کام سے چھٹی لے کر مجالس عزا کرواتا بھی تھا، سنتا بھی تھا۔ تو پاکستان کو بنانے والے شیعہ ہیں، تو پاکستان کی مٹی کا حق بھی ادا نہ کیا ان لوگوں نے، اجر رسالت تو نہ دیا، اجر رسالت کا حق ادا نہ کیا، کم سے کم ملک کی مٹی کا حق تو ادا کرتے۔ یہ شیعہ ہیں بنانے والے، پھر کہتے ہیں جی پاکستان میں شیعوں پر پابندی لگا۔ کیسے ہیں؟ اپنے زبان کو مختر کرو۔ آج 9 محرم ہے، 9 محرم صحابہ امام حسین علیہ السلام کا دن اور رات۔ کتنے پیارے صحابہ سے مولا حسین کہ ایک دوسرے کو کہتے کہ پہلے میں قربان ہوں گا حسین، دوسرا کہتا نہیں تو نہیں میں جاؤں گا، مہربانی کرنا مجھے جانے دے۔ کتنے پیارے صحابہ۔ یہی بحث و مباحثہ کو جب رات ہوئی تو مولا حسین نے تمام صحابہ کو بلایا، جمع کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابیو، یہاں تک آ گئے ہو کافی ہے، میرا ساتھ دیا ہے، یہاں تک آ گئے ہو کافی ہے، آپ لوگوں کی جنت کا ضامن، میں جنت کا سردار، آپ لوگوں کی جنت کا ضامن ہوں، جس نے گھر جانا ہے چلے جاؤ، جنت بھی دوں گا، آپ اجازت بھی دے رہا ہوں، چلے جاؤ۔ کوئی نہ جانے کو تیار ہوا۔ پھر مولا غازی سے فرماتے ہیں میرے بھائی غازی، میرے بھائی عباس، چراغ تو گل کرو، چراغ بجھا دو کہ کہیں شرم نہ محسوس، چراغ بجھا دیا گیا۔
اب مولا فرماتے ہیں چراغ بجھ گئے ہیں، آپ لوگوں کے چہرے میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں اپنا چہرہ موڑ لیتا ہوں، جس نے چلے جانا ہے چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا ہی خون بہائیں گے، آپ میں سے جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ کچھ لمحے بعد غازی کو حکم دیا، میرے بھائی غازی چراغ جلایا، تو دیکھا تو منظر عجیب تھا۔ مولا حسین حیران ہوئے، جو بزرگ تھے، جو بوڑھے تھے، انہوں نے اپنی کمر کس اپنی جو ہے نا اپنے سر کی آبا کو اور اپنی کمر کس لی، جو جوان تھے انہوں نے اپنی تلواریں گردن پر رکھی اور یہی کہتے تھے، جوان کہتے کہ مولا آپ پر ایک جان کے ہزاروں جانیں قربان کر، آپ ابھی حکم کرو ہم اپنے گلے کاٹ دیں۔ بزرگ کہتے تھے مولا ہمیں بوڑھا سمجھ کر کہتے ہو کہ ہم بوڑھے ہیں، ہم میں طاقت نہیں رہی، یہ دیکھو ہم نے اپنی کمریں کس لی ہیں، ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ مولا حسین نے رو رو کر سب کو گلے لگائے، اور یہی بات جب بی بی زینب نے سنی تو انہوں نے سلام سے جا کے تمام کو میرا سلام۔ جب سلام سنا تمام صحابیوں نے تو رونا شروع کر دیا، صحابی رونے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ مولا حسین آئے بی بی زینب کے پاس، تو بی بی زینب فرماتی ہیں میرے بھائی حسین، میں سن رہی ہوں کہ یزیدی لشکر وقفے سے آ رہے ہیں، کبھی میں نے سنا کہ 4000 کا دستہ آیا ہے، کبھی میں نے سنا کہ 2000 کا دستہ آیا ہے، آپ کی مدد کے لیے بھی کوئی آنے والا ہے کہ نہیں؟ تو مولا حسین فرماتے ہیں ہاں میں بھی بلا رہا، میں نے اپنے دوستوں کو خط لکھا ہے، میں نے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو بھی خط لکھا ہے، وہ بھی آتا ہوگا۔ ادھر یہ بات یہ چل رہی تھی کہ ادھر حبیب ابن مظاہر اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اے میرے غلام میرے گھوڑے کو شہر سے باہر لے جا، میں تھوڑے سے کام نپٹا کے میں وہیں آ کے ملتا ہوں۔ غلام گھوڑا لے کے آیا شہر سے باہر، کافی وقت گزر گیا، تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ غلام گھوڑے سے کہتا ہے کہ اے گھوڑے اگر اپنا مالک حبیب ابن مظاہر نہ آیا نا تو ہم دونوں ضرور چلیں گے مولا کی نصرت۔ یہی جملے کہنے تھے کہ یہی جملے حبیب ابن مظاہر کے کانوں تک۔ حبیب ابن مظاہر کہتا ہے آ کے اپنے غلام کو سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ تو بہت وفادار ہے میرا، آج تو نے جو بات کی ہے میرا دل جیت لیا ہے، میں خوش ہو کر تجھے آزاد کرتا ہوں، تو جا جہاں جانا چاہتا۔ تو غلام رونے لگ گیا، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میرے مالک، میرے حبیب ابن مظاہر، میرے مالک، میں آپ کی غلامی کرتا رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، میں آپ کے پاس رہا، آج میں حسین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے سے دور نہ کرو۔ جب یہ آئے کربلا تو مولا حسین نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اپنے سینے سے لگایا، روتے رہے اور یہی کہا کہ آج تو میرا مہمان ہے لیکن میرے پاس پانی نہیں کہ میں تجھے پانی پلاؤں۔ حبیب ابن مظاہر رو کے کہتے ہیں میرے آقا، میرے مولا، مجھے پانی نہیں پینا، میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ پر قربان ہونا ہے۔ بی بی زینب نے فضا کو بھیجا کہ جا کے میرے بھائی حسین کے صحابی، میرے بھائی حسین کے بچپن کے ساتھی، بچپن کے دوست کو میرا سلام سنا۔ حبیب نے جب سلام سنا تو گریہ وزاری کرنا شروع کر دی، اتنی غربت آ گئی کیا سیدزادی مجھے سلام بھیج رہی ہے مدد کرنے پر۔ جب مولا حسین خیام کے درمیان سے گزرنے لگے تو ایک خیام سے آواز آئی، بی بی زینب کہہ رہی تھی کہ اون و محمد، کل سب سے پہلے آپ دونوں نے اپنے ماما پر قربان ہو۔ یہ بات سن کر مولا حسین خوب روئے۔ جب آگے بڑھے تو ایک اور خیمے سے آواز آئی، بی بی ام فروا اپنے بیٹے قاسم سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا قاسم، اپنے باپ کی وصیت کے مطابق تو سب سے پہلے قربان ہونا اپنے چاچا پر، کہ شاید علی اکبر بچ جائے، شاید علی اصغر بچ جائے، تو سب سے پہلے قربان ہونا۔ تو مولا حسین بی بی ام فروا سے فرماتے ہیں میری بھابھی ام فروا، آپ کے بیٹے کی قربانی سب سے افضل ہے۔ مولا حسین رو کے آگے بڑھے تو ایک اور خیمے سے آواز آئی، ایک ماں ہے جو گہوارے میں سوئے ہوئے اپنے معصوم بچے سے کہہ رہی ہے کہ کاش تو بڑا ہوتا اور میں تجھے مولا حسین پر قربان کر پاتا۔
مولا حسین اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، جا کے کہتے ہیں ام رباب، میری بیوی ام رباب، تیرا یہ بیٹا علی اصغر، اس کی قربانی تو سب سے افضل ہونے والی ہے، یہ بھی مجھ پر قربان ہوگا۔ تو بیوی ام رباب خوش ہوئی کہ شکر ہے کہ میرا یہ معصوم بچہ بھی مولا پر قربان ہونے والا ہے۔ مولا باہر نکلے، آدھی رات کا وقت تھا کہ اپنے دوست بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو اپنے ساتھ لیا اور جا کے وقفے سے تھوڑے فاصلے پر 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ تو حبیب ابن مظاہر عرض کرتا ہے میرے مولا آپ نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی، کیا وجہ ہے مجھے بتائیں۔ تو مولا حسین رو کے فرماتے ہیں حبیب میرے بچپن کے ساتھی، وہاں جہاں پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہاں پر میرا بھائی غازی شہید ہوگا، وہاں پر جہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی میرا شہزادہ علی اکبر میرے نانے کی شکل والا شہید ہوگا، اور یہاں پر میرا معصوم علی اصغر شہید ہونے والا ہے، اور یہاں خیمے کے پیچھے میں اس کو دفن کروں گا۔ یہ کہنا تھا کہ حبیب سے کہتے ہیں حبیب اب تو پیچھے مڑ جا، اب ادھر نہ دیکھنا۔ حبیب کہتے ہیں مولا کیا ہوا؟ تو مولا حسین رو کے فرماتے ہیں یہاں میری مقتل گاہ پر میری ماں بیٹھی ہے، میری مقتل گاہ سے کانٹے اور پتھروں کو صاف کر رہی ہے۔ یہ وقت تھا رات کا کہ جب دن چڑھتے ہی جنگ کا بازار گرم۔ بس تھوڑا سا میں اور ذکر مولا حسین کی شہادت کے جملے پڑھ پاؤں گا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا مکمل شہادت کا۔ ظہرین کا وقت، ایک صحابی ہے مولا حسین کا سعید ابن عبداللہ، بہت بزرگ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ تو ظہرین کا وقت ہوا تو مولا حسین سے عرض کرتے ہیں میرے مولا میں لڑ تو نہیں سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، ڈھال نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں اٹھا سکتا، مجھے اجازت دیں کہ آپ نماز پڑھائیں اور میں آپ کی حفاظت کروں۔ جب مولا نے نماز تو ان کے ساتھ اور بھی ان کا ایک ساتھی تھا زہیر ابن کین، یہ دونوں صحابی مولا حسین جب نماز پڑھا رہے تھے تو یہ دونوں حفاظت کر رہے تھے۔ زہیر ابن کین جوان تھے، وہ لڑ بھی رہے تھے، حفاظت بھی کر رہے تھے، پر سعید ابن عبداللہ بزرگ تھے، یہ مولا حسین پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیا۔ بڑی مشکل سے جب نماز مکمل ہوئی اور مولا حسین نے پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سلام پھرنا تھا، ادھر سعید نے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور مولا حسین نماز ختم کر کے سعید ابن عبداللہ کو اپنے زانوں پر ان کا سر رکھا اور گریہ کر رہے ہیں۔ تو سعید ابن عبداللہ فرما رہے ہیں مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری دائیں جانب کوئی ہستی آ گئی ہے۔ تو مولا حسین دیکھ کے فرماتے ہیں کہ سلام کر، یہ میرے نانا محمد آ گئے ہیں۔ تو جناب سعید نے سلام کیا، پھر سعید فرماتے ہیں مولا اب مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے سینے پر کوئی آرام سے ہاتھ نہیں دے رہا۔ تو مولا حسین رو کے فرماتے ہیں سعید اب سلام کر، میرا بھائی حسن آ گیا ہے۔ تو اب ایک اور جملہ سعید نے فرمایا کہ مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے سامنے سے کوئی کالے لباس والی ہستی تشریف فرما ہے۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں اب اپنی آنکھیں بند کر لے اور سلام کر، میری ماں سہرا آ گئی ہے۔ کتنے پیارے صحابی ہیں مولا حسین کے، اپنی جان کا نذرانہ قربان کر رہے ہیں۔ یہ وقت گزرنا تھا کہ اب مولا حسین تمام شہادتوں کے بعد، میں تمام شہادتیں نہیں پڑھ سکتا، میری جان مجھے نہیں، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ جب مولا حسین اللہ کو وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکے، نماز کے بعد ایک اور سجدہ ہے، سجدہ شکر کا سجدہ۔ جب سجدے میں جھکے تو ذوالجناح کب بنا؟ گھوڑے کو ذوالجناح کیوں کہتے ہیں کہ جب اس نے دائیں سائڈ سے تیر اور نیزے اپنے اوپر لیے تو پر بن گیا، پھر بائیں طرف چکر لگایا تو بائیں طرف سے پر بن گیا، تو پروں والے گھوڑے کو عربی میں ذوالجناح کہتے ہیں۔ تو ذوالجناح نے تمام تیر لیے، پھر سکینہ آئی اپنے پاپا کو ملنے کے لیے، تو مولا حسین نے اللہ سے رابطہ جوڑے رکھا ہے۔
اللہ سے اس قدر مشغول تھے کہ سکینہ نے کہا میرے بابا مظلوم بابا مجھ سے بات کرو، وہ میرے بابا کسی کو کچھ نہ کہنے والے بابا مجھ سے بات کرو۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ میرے بابا مجھ سے بات کرو ورنہ میں واپس جا رہی ہوں۔ تیسری دفعہ یہ فرمانا تھا کہ جو ہی مڑنے لگی اللہ سے بی بی سکینہ کا روک کر مڑنا برداشت نہ ہوا۔ اللہ نے حسین سے فرمایا، اللہ سے رابطے میں تھا نا، تو اللہ نے فرمایا حسین میرا رابطہ چھوڑ دے، سکینہ کو روک، جلدی اس سے بات کر۔ مولا حسین نے سکینہ کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، آخری دفعہ اسے خوب پیار کیا اور کہا سکینہ اب لوٹ جا واپس، یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے میرے بابا اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا واسطہ دو۔ تو مولا حسین زیادہ رونے لگے، فرماتے ہیں سکینہ جب میں نے نانا کا واسطہ دیا تو لوگوں نے مجھے تیر مارے۔ تو پھر سکینہ فرماتی ہے بابا زہرا کا واسطہ دیا، میری دادی زہرا کا واسطہ دیا جس کا حیا عیسائی کر گئے تھے۔ تو پھر مولا حسین زیادہ رونے لگے کہ معصومہ جب میں نے زہرا کا نام لیا تو ایک لعین عمر صاحب نے مجھے پتھر مارا، اب میں کسی کا واسطہ نہیں دوں گا۔ دیکھا تو شمر خنجر کو ہلاتا ہوا آ رہا ہے۔ سکینہ سے کہتے ہیں مولا حسین تیری معصومہ اب جلدی سے خیمے کی طرف چلی جا، یہ ظالم آ رہا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو سکینہ کہتے نہیں بابا بہت دھوپ ہے، میں چھوٹی چادر کا سایہ بنانا چاہتی ہوں آپ کے اوپر، جب شمر خنجر چلائے گا میں اس کے خنجر کو پکڑوں گی، اور اگر اس نے کوئی میری بات نہ مانی تو میں اپنا چھوٹا گلہ آپ کے گلے پر رکھ دوں گی۔ مولا حسین فرماتے ہیں نہیں بیٹی یہ بہت ظالم ہے، کسی کا حیا نہیں کرنے والا۔ یہ وقت گزرنا تھا کہ شمر لعین آیا، اس نے تماچے مارے سکینہ کو۔ دعا کرو کہ کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کوئی نہ مارے، اور کسی باپ کے سامنے کسی کی بیٹی کو کوئی نہ مارے۔ سکینہ چیختی چلاتی ہوئی خیمے کی طرف دوڑی، اپنے پھوپھی زینب کے جا کے گلے ملی اور حال بتانا شروع کیا کہ پھوپھی اماں شمر آیا ہے میرے بابے کو مارنے کے لیے، میں اپنے بابے سے بات کر رہی تھی، ادھر یہ حال احوال بتا رہی تھی کہ چند لمحے گزرنے کے بعد خالی زولجنا آیا۔ خالی زولجنا جو زخموں میں چور تھا اسے دیکھ کر بیویوں نے کوہرام مچا دیا، خیام میں بچے رونے لگ گئے، عورتیں رونے لگ گئی۔ تو بی بی سکینہ باہر آئی، گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ کے کہتی ہے کہ اے زولجنا مجھے میرے بابے کا بتا۔ زولجنا کہتا ہے معصومہ میں اپنی زبان میں کہتا تھا کہ حسین کو نہ مارو، یہ وہی حسین ہے جو سلطان الانبیاء کے گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، اس کا ایک بال ٹوٹا تھا، اس کی ماں زہرا سارا دن روتی تھی اسے نہ مارو۔ معصومہ میں نے بڑی کوشش کی آپ کے بابے کو بچانے کی، میں نے اس کے تیر اور نیزے اپنے اوپر لیے، پھر میں نے چاہا کہ آ حسین میرے اوپر بیٹھ، میں تجھے خیام کی طرف لے چلوں، میں تجھے مدینے کی طرف لے چلوں۔ اور حسین نے فرمایا نہیں گھوڑا تو چلا جا، یہ میری تلوار اور میری پگ لے جا خیام میں پہنچا دینا، اور میرا ایک پیغام سکینہ کو دینا، وہ یہ ہے معصومہ تیرا بابا کہہ رہا تھا کہ تو میرے سینے پر سونے کی عادی ہے، اب ریت پر سونا، اب پتھروں پر سونا۔ سکینہ کہتی ہے زولجنا بس کر آقا ہے کچھ نہ بتانا، بس ایک سوال کا جواب دے دے، بس ایک سوال پوچھتی ہوں، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، تو مجھے یہ بتا جب شمر نے اسے ذبح کیا تو کیا اسے پانی پلایا تھا یا پیاسے کو ہی ذبح کر دیا؟ اللہ